یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ آج ہمارے سلسلے میں قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کی ہم تلاوت سنیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ یہ قرآن پاک کے 6 پارے میں موجود ہے۔ آئیے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر صراط الجنان کے بڑے ہی پیارے مدنی پھول۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والوں، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے تفسیر صراط الجنان سے بڑے ہی پیارے مدنی پھول سنتے ہیں۔ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کفار کے ساتھ دوستی یاری اور محبت و قلبی تعلق چونکہ بعض اوقات بے دینی اور ارتداد کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کفار سے دوستی کی ممانعت کے بعد مرتدین کا ذکر فرمایا، اور مرتد ہونے سے پہلے لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی، چنانچہ یہ خبر سچ ثابت ہوئی اور بہت سے لوگ مرتد ہوئے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، تو عن قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ صفت بندے پھر بھی موجود ہوں گے، اور وہ عظیم صفات کے حامل ہوں گے۔ اس آیت میں ان کی چند صفات بیان کی گئیں۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ نمبر 2، وہ اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، کافروں سے سختی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ نمبر 5، راہ خدا کے مجاہد ہیں۔ نمبر 6، حق بیان کرنے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ حق گو اور حق گوئی میں بے باک ہیں۔ یہ صفات جن حضرات کی ہیں وہ کون ہیں؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، امام حسن بصری اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہ حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مرتد ہونے والوں اور زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کیا۔ نمبر 2، حضرت عیاض بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا کہ یہ ان کی قوم ہے۔ نمبر 3، ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ اہل یمن ہیں جن کی تعریف بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں آئی۔ نمبر 4، مفسر صدی کا قول ہے کہ یہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ ان تمام اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ بیان کردہ سب حضرات کا
ان صفات کے ساتھ متصف ہونا یعنی ان صفات والا ہونا صحیح ہے۔ کامل مسلمان کا نمونہ، اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے کامل مسلمان کا نمونہ بھی پیش کر دیا گیا کہ کامل مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی جو بھی ہم نے صفات سنی ہے اس کی روشنی میں اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے یہ واقعہ ایک عظیم مثال ہے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں ایک کھوٹا سکہ دے جاتا، آپ اس کو لے لیتے۔ ایک بار آپ کی غیر موجودگی میں شاگرد آپ کا موجود تھا آپ کی دکان پر، اس نے آتش پرست سے وہ جھوٹا سکہ، کھوٹا سکہ نہیں لیا۔ جب حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی واپس تشریف لائے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو شاگرد سے فرمایا تم نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا؟ میں تو کئی سال سے وہ کھوٹا سکہ لے رہا ہوں، وہ مجھے دیتا رہا، میں لیتا رہا، میں بھی چپ چاپ لے لیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمنا یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے۔ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، یعنی کسی اور کا نقصان نہ ہو جائے، میرا نقصان ہوتا ہو تو ہو جائے۔ یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا، یہ مسلمانوں پر نرمی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے ہمراہیوں کے لیے بہتر ہوں، اور اللہ عز و جل کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حق گوئی میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے کے متعلق یہ حکایت بھی سماعت کیجئے۔ قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھے، آپ ہمیشہ حق بات کہتے اور درست فیصلے فرماتے۔ ایک بار خلیفہ وقت معتضد باللہ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ فلاں تاجر نے ہم سے مال خریدا ہے اور نقد رقم ادا نہیں کی، وہ میرے علاوہ دوسروں کا بھی مقروض ہے، مجھے خبر پہنچی ہے کہ دوسرے قرض خواہوں نے آپ کے پاس گواہ پیش کیے تو آپ نے اس تاجر کا مال ان میں تقسیم کر دیا ہے، مجھے اس مال میں سے کچھ بھی نہیں ملا، حالانکہ جس طرح وہ دوسروں کا مقروض تھا اس طرح میرا بھی تھا، لہٰذا مجھے بھی میرا حصہ دیا جائے۔ پیغام پا کر قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی نے قاصد سے کہا خلیفہ سے کہنا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، وہ وقت یاد کرو جب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے فیصلوں کی ذمہ داری کا بوجھ اپنی گردن سے اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اے خلیفہ، اب میں فیصلہ کرنے کا مختار ہوں اور میرے لیے جائز نہیں کہ گواہوں کے بغیر کسی مدعی کے حق میں فیصلہ کروں۔ قاصد نے قاضی صاحب کا پیغام خلیفہ وقت کو سنایا تو خلیفہ نے کہا کہ قاضی صاحب سے کہو میرے پاس بہت معتبر اور معزز گواہ موجود ہیں۔ جب قاضی صاحب کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے فرمایا گواہ میرے سامنے آ کر گواہی دیں، میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا، شہادت کے تقاضوں پر پورے اترے تو ان کی گواہی قبول کر لوں گا، ورنہ وہی فیصلہ قابل عمل رہے گا جو میں کر چکا ہوں۔ جب گواہوں کو قاضی صاحب کا یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی سے خوف کھاتے ہوئے عدالت آنے سے انکار کر دیا، لہٰذا قاضی صاحب نے خلیفہ معتضد باللہ کا دعویٰ رد کرتے ہوئے اسے کچھ بھی نہ بھجوایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، مگر ہمارے لیے کیا شاندار میسج ہے کہ ملامت کرنے والے کے خوف پر حق گوئی بند نہ کی جائے۔ لوگ بعض اوقات مالداروں کو دیکھ کر، با اثر لوگوں کو دیکھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ تفصیل لمبی ہو جائے گی ورنہ مداہنت کا باب ضرور پڑھنا چاہیے کہ اگر کوئی با اثر شخص ہے، کوئی بڑا آدمی ہے اور وہ غلط بات بھی کر رہا ہے تو لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک بندے کی طاقت ہے وہ صحیح بات کہنے میں، حق گوئی کہنے میں آگے رہے، اور نہیں کہہ سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے، ظالم کا ساتھ نہ دے، نا انصافی کا ساتھ نہ دے۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت میں سبحان اللہ اور بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ ہم نے سنا کہ حضرت ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی کھوٹا سکہ لے لیتے، میرا نقصان ہوتا تو ہو جائے کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو، مگر بدقسمتی سے آج حال یہ ہے کہ آج ذہن یہ بن گیا ہے کہ میرا کام ہو جائے، میرا بھلا ہو جائے، چاہے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے، ہمیں سب کا بھلا سوچنا ہے۔ یاد رکھیے بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ آپ دوسروں کا بھلا چاہیں، آپ کے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ جو دوسروں کا برا چاہتا ہے نا ناظرین، آخرکار اس کے کام خراب ہو جاتے ہیں، وہ خود اس کھڈے میں جا کر، اس کنویں میں جا کر گرتا ہے جو اس نے دوسروں کے لیے کھودا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ بن جائیں۔ قرآن پاک کے فیضان سے اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو منور فرمائے۔ آئیے تفسیر نعیمی سے بھی چند مدنی پھول لیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو فوائد لکھے اس میں بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ اس فرمان میں 3 پیشن گوئیاں کی گئیں جو بالکل درست ہوئیں۔ اس میں غیبی خبر دی گئی کہ آئندہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے۔ نمبر 2، وہ مرتد بڑے طاقتور ہوں گے، اور نمبر 3، ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو مقرر فرما دے گا جو ان کا کلا کما کر دیں گے۔ یہ تینوں خبریں
زمانہ صدیقی میں ہو بہو درست ہوئیں، جیسا کہ احادیث اور تواریخ داں ان حضرات پر یہ مخفی نہیں۔ دوسرا فائدہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت من جانب اللہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ برحق بنایا، یہ بھی اس آیت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے محبوب ہیں، ان کے طفیل، ان کے خدام بھی خدا کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ رب تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کے متعلق بھی یہ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کیا بات ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی آگے لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ پیارا ہے، یہ بھی اس آیت سے سیکھنے کو ملا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق مسلمانوں پر نہایت ہی نرم ہیں اور کفار پر سخت ہیں۔ کیا بات ہے۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اے کاش ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی لے کر اور اس کا فیضان لے کر، اس کی برکتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے فیضان سے متمتع فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا